الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. عزیز طلباء، کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس حدیث کو ام السنن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اسلام، ایمان، احسان، شریعت، طریقت وغیرہ تمام باتوں پر مشتمل ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو جامعیت اور مضامین قرآن پر اجمالاً مشتمل ہونے کی وجہ سے ام الکتاب کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو بھی ام السنن کہا جاتا ہے۔ تو گویا انما الاعمال بالنیات والی حدیث بمنزلہ بسم اللہ کے، اور یہ حدیث جبرائیل بمنزلہ سورہ فاتحہ کے ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصاحبی کو ان دونوں حدیثوں سے شروع فرمایا تاکہ فی الجملہ قرآن کا اتباع ہو جائے۔ بینما نحن، بینما اصل میں بینا تھا، فتح میں یعنی نون کے زبر میں اشباع کیا گیا، اس کو کھینچا گیا تو بینا ہوا، پھر اس پر ما کا اضافہ کر دیا گیا تو بینما ہو گیا۔ اس میں مفاجات کا معنی ہے، اور معنی مفاجات میں ظرف زمان ہے، جس کے معنی یوں ہوں گے کہ ہمارے مجلس رسول میں حاضری کے وقت ایک روز ہمارے سامنے ایک ایسا شخص نمودار ہوا جو انتہائی سفید کپڑے والا اور بہت ہی زیادہ سیاہ بالوں والا تھا۔ ذات یومن، یہاں پر یوم سے پہلے لفظ ذاتہ جو مضاف لایا گیا ہے، یہ توہم تجوز کو دور کرنے کے لیے ہے۔ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ کوئی خاص دن مراد ہے، تو یاد رکھیے کہ یہاں مطلق زمانہ مراد ہے، نہ کہ خاص دن۔ اس حدیث شریف کا سبب ورود مسلم شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلونی، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا
کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ فَهَابُوا أَن يَسْأَلُوهُ، تو حضرات صحابہ کرام پر چونکہ غلبہ ہیبت تھا جس کی وجہ سے وہ سوال نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا تاکہ وہ بنیادی باتیں ان کے متعلق وہ سوال کرے اور صحابہ کرام کو اس سے فائدہ ہو۔ اب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ واقعہ کب پیش آیا، کس زمانے میں؟ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں، حافظ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال و جواب جو حضرت جبرائیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوئے ہیں حجۃ الوداع سے کچھ پہلے، انقطاع وحی اور احکام اسلام کی تکمیل کے قریبی زمانے میں یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوا تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تفصیلی طور پر احکامات شرعیہ کو، تعلیمات اسلامیہ کو جان لینے کے بعد اس کا ایک اجمالی خاکہ اور خلاصہ معلوم ہو جائے۔ اذ طلع علینا رجل، یہ طلع یطلع طلوعا طلعت الشمس سے استعارہ ہے جس کے معنی کمال نور کے ساتھ ظاہر ہونے کے ہیں۔ یاد رکھیے، کمال نور کے ساتھ ظاہر ہونے کے معنی ہیں۔ یہاں پر طلع سے جو تعبیر فرمایا اس میں یہی راز ہے اور نقطہ ہے کہ اس تعبیر میں جبرائیل امین علیہ السلام کے علو مرتبہ اور عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ رجل مفرد ہے، جمع آتی ہے رجال، رجل پر جو تنوین ہے وہ تعظیم اور تفخیم کے لیے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو کہ اجسام لطیفہ نورانیہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت اور اجازت سے جس صورت اور شکل میں متشکل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل ایک کامل انسان بن کر انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں کیوں آئے، انسانی شکل کو اختیار کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو یاد رکھیں، اس میں استیناس ہے، اس لیے کہ جنسیت انسیت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ انسان کی طرف انسان جنس کو جنس سے انس ہوتا ہے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل کو اختیار کیا۔ نسائی شریف کی ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی
رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لائے، یہ روایت معلول ہے، یہ راوی کا وہم ہے۔ آپ کہیں گے کس طریقے سے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آئندہ جملہ آپ غور فرمائیں اس پر، لا یعرفہ منا احد۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ان سے شناسا نہیں تھا۔ اگر حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں اور صورت میں آتے تو صحابہ انہیں ضرور پہچان لیتے۔ معلوم ہوا کہ یہ راوی کا وہم ہے، اس لیے یہ بات معلول ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ عام طور پر جبرائیل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کی شکل میں ان کے کمال جمال و خوبصورتی کی وجہ سے آیا کرتے تھے، مگر اس مرتبہ ان کی شکل میں نہیں آئے، بالکل انجانی شکل اختیار کر کے آئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ان سے واقف نہیں تھا، کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ شدید بیاض الثیاب، شدید کی اضافت مابعد کی طرف، یہ اضافت لفظیہ ہے جو مفید تخفیف ہے، اور یہ رجل کی صفت ہے۔ دونوں جگہ الف لام مضاف الیہ کے وزن میں ہے، گویا یوں ہے، عبارت یوں ہوگی، شدید بیاض ثیابہ و شدید سواد شعرہ، دونوں جملوں میں ضمیر کا مرجع رجل۔ صاحب مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس جملے سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ کپڑوں میں سفید رنگ اور نظافت مستحب ہے، تو سفید رنگ کی استحبابیت بھی ثابت ہو رہی ہے، اور نظافت اور صفائی اور ستھرائی کا بھی استحباب معلوم ہو رہا ہے۔ یہاں دو جملے ہیں، شدید بیاض الثیاب اور شدید سواد الشعر، مگر یہاں بیاض کو سواد پر مقدم کیا گیا، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بیاض سفید یہ خیر الالوان ہے، تمام رنگوں میں سب سے بہتر رنگ سفید ہو۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس شخص پر سفر کا کوئی اثر اور کوئی علامت اور کوئی نشان دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ لا یرا یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور اسی وجہ سے اثر السفر، اثر رفع کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اکثر روایات میں لا یرا صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، بعض میں آپ کو یہ بھی پڑھنے کو ملے گا اور دیکھنے کو ملے گا کہ لا یرا کے بجائے لا نرا علیہ اثر السفر، جب لا نرا پڑھیں گے تو اثر کی را پر بجائے ضمہ کے نصب آئے گا، تو لا نرا صیغہ متکلم کے ساتھ اور اثر کے نصب کے ساتھ بھی مروی ہے۔ سفر کا اثر سے کیا مراد؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتا ہے، مسافر پر تعب، تھکن ہوتی ہے، اس کے کپڑوں پر، بالوں پر غبار نظر آتا ہے، کچھ اس کے جسم میں تغیر نظر آتا ہے۔ سفر یہ سفر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں کھولنا، ظاہر ہونا، روشن ہونا۔
سفر کو بھی سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر میں انسان کے احوال اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اس جملے کا ما قبل پر عطف ہے، منا کو احدن پر بغرض اہتمام مقدم کیا گیا ہے، ورنہ یوں ہونا چاہیے تھا وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنَّا، مگر منا کو احد پر اہتمام کی غرض سے مقدم کیا۔ مصابیح السنہ کے شارح ابو الفضائل علی بن عبداللہ بن احمد المصری، جو زین العرب سے مشہور ہیں، اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ منا سے حاضر صحابہ، موجود صحابہ مراد ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نو وارد کو جان چکے تھے کہ وہ جبرائیل ہیں۔ البتہ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بعض روایت میں صراحتاً یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں پہچانا، یہاں تک کہ جبرائیل امین واپس چلے گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں یہ بات لکھی ہے، ہمیں ان کی آمد کی مذکورہ کیفیت سے تعجب ہوا اور یہ تردد ہوا کہ فرشتے ہیں یا جنوں میں سے کوئی جن ہے۔ اگر یہ بشر ہوتے، مدینے کے بشر ہوتے تو ہم انہیں پہچان لیتے، اجنبی ہوتے تو ان پر سفر کا اثر ضرور ہوتا، نہ یہ مقیم معلوم ہو رہے ہیں نہ مسافر معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر مقیم ہوتے تو انہیں کوئی تو جانتا، اور نہ مسافر لگ رہے ہیں، اس لیے کہ مسافر پر سفر کا کچھ نہ کچھ تو اثر ضرور ہوتا ہے، اور ان پر کوئی بھی اثر نہیں۔ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ نہ یہ مقیم معلوم ہو رہے ہیں نہ مسافر۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات کہی وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، یہ کیسے کہہ دی، کس بنیاد پر کہی؟ تو اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ظن اور گمان کے مطابق یہ بات کہی۔ ایک سوال یہ تو ایک جواب ہوا، اور دوسرا جواب یہ دیا جائے گا اور دیا گیا ہے کہ حاضرین نے صراحتاً کہا، یعنی جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے صراحتاً یہ بات کہی کہ ہم انہیں نہیں جانتے، اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ عثمان بن غیاث کی روایت میں موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہے صراحتاً فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فقالوا، اور آپس میں کہنے لگے ما نعرف هذا، ابن حجر عسقلانی نے یہی بات کہی ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص یعنی حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حتی یہ محذوف کی غایت ہے، جس پر لفظ طلع خود دلالت کر رہا ہے، تو تقدیر عبارت یوں ہوگی اتا واقبل واستأذن ودنا حتی جلس، کہ آئے، آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اجازت طلب کی، قریب ہوئے اور یہاں تک کہ بیٹھ گئے۔ مسند امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں حضرت حماد علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جاء جبریل الی النبی فی صورت شاب، کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان انسان کی شکل میں آئے،
علیہ ثیاب ان پر جو پوشاک تھا وہ انتہائی سفید تھا، اور آ کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ. آتے ہی آپ نے اللہ کے رسول کو سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، آپ نے جواب عنایت فرمایا. فقال یا رسول اللہ، پھر حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں آپ سے قریب ہو سکتا ہوں؟ فقال ادنو، کہا کہ آئیے، قریب آ جائیے. بہرحال اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ آئے، سلام کیا، اجازت طلب کی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو انتہائی قریب آ کر کیا ہو گئے، بیٹھ گئے. حتی جلس یجلس جلوس، اس کے قعد یقعد قعود. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جلوس اور قعود دونوں مترادف ہیں، البتہ حافظ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان فرمایا ہے کہ قعود کا استعمال قیام کے ساتھ اور جلوس کا استعمال اضطجاع کے ساتھ. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.